اللہ پاک قرآن پاک میں انسان کو اس دنیا کی غفلت سے بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل رکھا تجھے مال کی کثرت طلبی نے۔ الہاکم التکاثر، غافل رکھا تجھے مال کی کثرت طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اس سورہ پاک کی جو شان نزول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ بنو سہم اور قبیلہ عبد مناف، یہ عرب کے دو مشہور قبیلے ہیں، انہوں نے ایک بار آپس میں مقابلہ کیا۔ مقابلہ کس چیز کا کیا؟ کہ دونوں نے اس لحاظ سے مقابلہ کیا کہ بھی ہم مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، بینک بیلنس کے اعتبار سے اور مال مویشی کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے ہم زیادہ ہیں، اور دونوں نے یہ گنتی کرنا شروع کی۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پورے مال و اسباب کو، اپنی آل اولاد کو گننا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جو مرے ہوئے افراد تھے قبرستانوں میں جا کر ان قبروں کو بھی گنا۔ صرف کس وجہ سے کہ ہم مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے ہم تم لوگ سے زیادہ ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الہاکم التکاثر، غافل رکھا تجھے مال کی کثرت طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یعنی غور کیجئے کہ انسان کے اندر مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، اس پر انسان کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، تفاخر کرتا ہے، اور دوسرے کو اپنے سے نیچا کرنے کے لیے یہ شو کرتا ہے کہ ازرو افراد کے، ازرو مال کے میں تم سے زیادہ ہوں، اور اس پر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے یہ قابل فخر بات ہے، اس پر فخر کرتا ہے کہ میں تم لوگوں سے کیا ہوں؟ عزت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے تم سے فائق ہوں۔ تو رب تعالیٰ انسان کو اس غفلت سے جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غافل رکھا تجھے مال کی کثرت طلبی نے۔ اچھا، ایک اور مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تجھے تمہاری اولاد اور نہ ہی تمہارے مال تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، تو جس نے ایسا کیا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو جب ہی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی مادہ وہی ہے، لا تلہکم، ادھر بھی وہی مادہ ہے، الہاکم التکاثر، دونوں کا مطلب ایک ہے کہ دنیا کی دولت، دنیا کے مال کی غفلت میں اپنے آپ کو غافل نہ کر دیا بندے، اپنے رب کی یاد سے، عن ذکر اللہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دنیا کے مال میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، تجھے اللہ کی بندگی کا خیال ہی نہ رہے، تجھے اللہ کی اطاعت و بندگی، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا تجھے پاس ہی نہ رہے۔ لہٰذا رب تعالیٰ اپنے بندے کو جھنجھوڑ رہا ہے اپنے فرمان کے ذریعے، اور ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر،
غافل رکھا تجھے مال کی کثرت طلبی نے حتی زرتم المقابر۔ تو یہ انسان کا اس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر ایک عمومی رویہ بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ عمومی رویہ کیا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اسی ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت مال 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 اس کو اکٹھا کرنے میں اور اپنا بینک بیلنس بنانے میں، اپنا دنیا کے اندر ایک مقام بنانے میں وہ اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے، اور اسی کوشش میں، اسی محنت مشقت میں اچانک اس کو موت آ گھرتی ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے انتہائی اہم ترین اور سبق آموز یہ آیت کریمہ ہے کہ اے بندے، دنیا میں آنے کا تیرا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا جس پر تو اب لگ چکا ہے۔ اچھا، عرب کے اندر یہ اس وقت، اس دور میں اولاد کی کثرت پر بھی فخر کیا جاتا تھا، تو عرب لوگ 100 شادیاں کیا کرتے تھے، اور ان کی زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہماری اولاد زیادہ ہوگی اور ہم دوسروں پر فخر کریں گے۔ لیکن اسلام جب تشریف لایا تو اس نے اس کی حد بندی کر دی، 4 پر اس کا اکتفا کر دیا کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ لیکن ہر دور میں، آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس انسان کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دوسرے کو اپنے جیسا تو سمجھتے ہی نہیں نا، پھر وہ سارے اس کی نظر میں کیا جاتے ہیں، کم تر ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تو جو مالدار ہوتا ہے وہ اپنے مال کے ذریعے اپنے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، لیکن ایک غریب انسان جو دنیاوی لحاظ سے اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، تو اس کے پاس جتنا ہی بڑا فن کیوں نہ ہو، اس کے پاس جتنی ہی بڑی وہ سہولتیں کیوں نہ ہو، وہ یعنی وہ فنکاری کیوں نہ ہو، اس کے پاس بڑے کام کو کرنے والا وہ ہو، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ اس کے پاس چونکہ دولت والا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس کئی فن ہے، لیکن اس کو اس لیے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کہ اس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی بندہ کامیاب ہے جس نے اللہ کی بندگی کو مقدم رکھا، جس نے اللہ کی عبادت کو مقدم رکھا اور اللہ کے جو فرمودات ہیں ان کو مقدم رکھا۔ حقیقت میں وہ بندہ کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اگرچہ یہ چند روزہ زندگی میں اس کو مال کی کثرت نہیں ملی، لیکن اگر رب کا لقاء مل جائے، اپنے رب ذوالجلال کی قربت نصیب ہو جائے، تو یقین جانیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ قبریں ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ ایک مقام پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها لأنها تذکر الآخرہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزورها، تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لأنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ قبریں آخرت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے منع پہلے کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے منع کیا تھا کہ پہلے مشرکین کی قبریں ہوا کرتی تھی، جب مسلمانوں کا قبرستان بن گیا تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اب قبروں پر جایا کرو، فاتحہ خوانی کیا کرو، دعا کیا کرو، اس لیے کہ قبر پر جانا یہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اس سے انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اے بندے، ایک وقت تیرا بھی ایسا آنے والا کہ تو بھی یہاں پر ہوگا۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قبرستان کے اندر ہر امیر، غریب، فاسق، فاجر، ہر ایک نے جانا ہوتا ہے، اور ہر ایک کی قبر انسان کے لیے ایک نصیحت رکھتی ہے، عبرت رکھتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کئی جگہ ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو قابل عبرت ہوتی ہیں، جو قابل نصیحت ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر انسان کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے
کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میں بھی یہاں پر ہوں گا. اور کئی ایسی قبریں ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں جب ہم قبرستانوں کا دورہ کریں تو وہ خستہ ہوتی ہیں, پرانی ہوتی ہیں, اور ان کی ایسی خستہ حالت ہوتی ہے کہ دیکھ کر واقعی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں مرنے کے بعد میری قبر کا بھی یہ حال نہ ہو. اور کئی قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر دن رات جو ہے وہ ایک میلہ لگا ہوتا ہے, لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, دعا کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں, اور اس صاحب قبر کو جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں, اس سے فیض لیتے ہیں. آپ میں سے کئی ایسے افراد ہوں گے جن کو لاہور جانے کا موقع ملا ہوگا. راوی کی سائڈ آپ دیکھیں جہانگیر کا مقبرہ ہے, اور وہاں آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آئے گا, وہاں پر کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آئے گا. ہاں اگر آپ کو نظر آئے گا نا تو وہاں چلتے پھرتے جانور آپ کو نظر آئیں گے, چرسی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, تاش کھیلنے والے آپ کو بیٹھے ہوئے وہاں نظر آئیں گے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو کسی دور میں اس ہندوستان کی دھرتی پر راج کیا کرتے تھے, اور ان کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کے باسیوں کی تقدیر لکھا جایا کرتی تھی. ان کا بڑا رعب ہوتا تھا, بڑا ان کا جمال تھا, بڑا ان کا ٹیکا تھا, بڑا ان کا ایک یعنی سمجھ کہ رعب دبدبا تھا. لیکن آج دیکھیں ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے, کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے. اور اس کی ایک بیٹی تھی زیب النساء, اور وہ اس سے اپنے باپ سے مخفی چھپ کر جو ہے وہ اشعار لکھا کرتی تھی. اس کا اپنا ہی شعر اس کے لوح مزار پر لکھا ہوا ہے بر مزارے ما غریباں نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے, کہ جس کا مطلب کچھ یوں ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم وہ غریب لوگ ہیں, ہم وہ بے بس لوگ ہیں کہ جن کی قبروں پر نہ کوئی چراغ جلانے کے لیے آئے گا, نہ کوئی دیا بتی جلانے کے لیے آئے گا, نہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے گا, نہ کوئی پروانہ آئے گا جو اس چراغ کے شعلے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جلائے گا, نہ ہی کوئی بلبل گیت گائے گا. اور یہ حقیقت ہے, دیکھ لیں آج کہ جنہوں نے دنیا میں حکومتیں کی لوگوں کے جسموں پر, اور اپنی خواہش کی بنا پر اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جنہوں نے حکومتیں کی, آج ان پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. اسی درہ راوی کو کراس کر جائیں تو آگے آپ کو ایک کلندر کا دربار ملے گا جہاں پر سنہرے روح میں لکھا ہوتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملانہ رہنما. اور آپ جب بھی جائیں, دن میں جائیں, رات میں جائیں, وہاں پر آپ کو رونق نظر آئے گی. حکومت جس کی بھی ہو, رت جو کوئی بھی ہو, موسم کوئی بھی ہو, آپ جب بھی وہاں پر جائیں گے وہاں پر ایک میلہ سا لگا ہوتا ہے, اور لوگوں کی وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ مرد کلندر ہے جس کا یہاں اس علاقے میں نہ کوئی قبیلہ تھا, نہ خاندان تھا, نہ اس نے شادی کی, نہ آگے کوئی اولاد ہوئی. اس بندے نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر سفر کیا تھا, اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بندگی کی اور اللہ کے دین کی خدمت کی. 1000 سال گزر چکا ہے, آج بھی دیکھیں لوگوں کا ہجوم وہاں پر ختم نہیں ہوتا. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, وہاں پر آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں, التجائیں کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے. رب تعالیٰ کیسے ان کے ذکر کو بلند فرماتا ہے, اگرچہ ان کے جسم اس دنیا سے ناپید ہو گئے لیکن ان کی یادیں, ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں پنہاں ہے, لوگوں کے دلوں میں وابستہ ہے. لوگ آج بھی ان کو اچھے ناموں سے اور اچھے کام سے ان کو یاد کرتے ہیں. میٹھے اور پیارے اسلام, یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں, اسی طرح رب تعالیٰ اپنے بندوں کے جو ہے وہ چرچا فرماتا ہے, ان کا تذکرہ فرماتا ہے, اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پنہاں ہو جاتی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کو جو ہے وہ نشہ طاری ہو جاتا ہے, اور جب وہ نشہ طاری ہوتا ہے تو وہ انسان کی عقل کو جو ہے وہ بھانپ لیتا ہے, ڈھانپ لیتا ہے,
اور وہ اپنے رب کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا بھی نشہ ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کو لگ جائیں تو انسان کی جو ہے وہ عقل پہ جب وہ ڈھانپ لیتی ہیں تو پھر وہ انسان اپنے رب کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح دولت ہے، جس کو دولت کا نشہ لگ جاتا ہے تو جب یہ نشہ انسان پر حاوی ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے رب کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی منافع خوری کے ذریعے، کبھی ملاوٹ کے ذریعے، کبھی سود کے ذریعے، کبھی کسی طریقے سے اپنے رب کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح اقتدار کو لے لیں کہ جس کو اقتدار کا نشہ لگ جاتا ہے پھر وہ بھی جب اس نشے میں ادھوت ہو جاتا ہے اس کی بھی عقل کام نہیں کرتی اور مسلسل اپنے رب ذوالجلال کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بندے کو جھنجھاڑنے کے لیے رب ذوالجلال کا یہ ایک فرمان ہی کافی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ پھرا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ ذِكْرِي، یہاں پر ذکر کے جو ہے وہ کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ذکر سے مراد آپ بندگی لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جس نے میری عبادت سے منہ پھرا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگانی تنگ کر دی جائے گی، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ ذِكْرِي، اور اگر اس سے مراد اس کے احکام شرع لیے جائیں، شریعت مطہرہ لی جائے تو پھر ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ جس نے میری شریعت مطہرہ سے روگردانی کی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، حالانکہ وہ دنیا کے اندر کھیارا ہوگا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے آگے وہ پھر بندہ کہے گا، جس کو رب تعالیٰ قیامت کے روز اندھا اٹھائے گا نا، پھر وہ بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو کھیارا تھا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، اور تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ رب تعالیٰ شاہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو رب تعالیٰ شاہ فرمائے گا ایسے ہی تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، ہماری آیتیں آئیں، فنسیتها، تو تو نے ان کو بھلا دیا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج ایسے ہی تجھے بلا دیا گیا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اگر یہ بندہ غور کرے تو یقیناً یہ انسان کو جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں من اسرفا، جو حد سے بڑھے، جو حد تجاوز کر جائے، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا، ولا عذاب الآخرت اشد وابقى، اور آخرت کا عذاب اس کے لیے انتہائی شدید، بہت زیادہ، وابقى، اور باقی رہنے والا۔ یہ اس میں تفصیل کا صیغہ جس میں مصدری معنی کی کثرت پائی جاتی ہے، یعنی نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ افلم یہدی لہم، تو کیا وہ ان سے ہدایت حاصل نہیں کرتا؟ کن سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں، یمشون فی مساکنہم، وہ ان کی بستیوں پر، ان کے مسکنوں پر چلتے ہیں، یعنی وہ ان روڈوں پر چلتے ہیں، وہ ان گھروں پر گزرتے ہیں، ان گھروں، ان بازاروں پر جو ہے وہ گزرتے ہیں جن بازاروں میں پہلے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ کم اہلکنا، کون سے؟ وہ لوگ جو عذر مال کے، عذر اولاد کے بہت زیادہ طاقتور تھے، کثرت میں تھے، اور ان کا ایک نام تھا، ایک سکہ تھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، کہ یہ لوگ، یعنی جو آج دنیا کے اندر بستے ہیں، یہ لوگ ان کے ٹھکانوں پر گزرتے ہیں، ان کے بازاروں میں سے گزرتے ہیں، ان کے ان راستوں سے گزرتے ہیں جن راستوں پر یہ لوگ کبھی گزرا کرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک ان نشانیوں میں، ان مسکنوں میں، ان راستوں پر، ان بازاروں میں انتہائی عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں کہ جو بندہ غور کرے اور ان بلڈنگوں کو دیکھے جو آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، اور آج وہ کتنی مضبوط ہیں، تو ذرا غور کرے کہ وہ لوگ کتنے طاقتور تھے، وہ لوگ عذر دولت کے کتنے زیادہ تھے، وہ کتنے سرمایہ کار تھے، آج ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ افلم یہدی لہم، تو کیا یہ وہ بلڈنگیں دیکھ کر، وہ بازار دیکھ کر، وہ پرانے بازار دیکھ کر، وہ پرانے راستے دیکھ کر کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا یہ ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ افلم یہدی لہم، یعنی یہ چیزیں دیکھ کر، یہ مسکن دیکھ کر، یہ بازار دیکھ کر
کیا یہ لوگ ہدایت نہیں حاصل کرتے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے والی بستیاں، ان سے پہلے والی رہنے والی بستیوں کے اندر جو رہنے والے جو لوگ تھے وہ کتنے بڑے طاقتور تھے، وہ کتنے بڑے مضبوط تھے عزر و مسکن کے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ بستیاں، وہ گھر تو ہیں لیکن ان گھروں کے اندر بسنے والے وہ لوگ آج نہیں ہیں۔ تو ان کا نہ ہونا کیا ان کو یہ ہدایت نہیں دیتا کہ ایک وقت ایسا آنے والا انہوں نے بھی ان جگہوں کو چھوڑ دینا ہے؟ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمیں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہمیں اس غفلت سے نکل جانا چاہیے، ہمیں اس غفلت سے نکل کر جو انسان کی زندگی کا جو اصلی مقصد ہے اس کی طرف آ جانا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آج کا بندہ، آج کا انسان، آج کا اپنے آپ کو کہنے والا مسلمان ذرا غور کرے کہ وہ کس قدر اپنے رب ذوالجلال کی بندگی کر رہا ہے، اور جو بندگی کے جو تقاضے ہیں کیا وہ ان کو منحوظ خاطر رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال اور تمہارے اعمال، ان کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال اور تمہارے اعمال، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کے تین بھائی ہوں اور جب یہ شخص بیمار ہو جائے تو یہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے کہ اے میرے بھائی، اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو وہ کہے گا اسے کہ میں تیری تیمارداری کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تیرے میں کفن دفن کا انتظام کروں گا، تیرے جنازے کو کندھا دوں گا، کبھی میں دوں گا کبھی کوئی اور دے گا، اور تجھے قبرستان تک لے کر کے جاؤں گا، تیری قبر تک لے کر جاؤں گا، اور تجھے تیری قبر میں دفن کر دوں گا، اور تجھے دفن کر جب واپس آؤں گا۔ جب کوئی بندہ تیرے بارے میں تذکرہ کرے گا تو میں تیرا تذکرہ اچھے طریقے سے اچھے انداز سے بیان کروں گا، تیری بھلائی بیان کروں گا۔ تو وہ بندہ کہے گا اس کے علاوہ، بولے گا نہیں، تیرا میرا رشتہ بس وہاں تک تھا، اس کے علاوہ تیرا میرا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، ذرا غور کرو، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اسے ہم اچھا نہیں سمجھتے، اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارے اہل و عیال ہوں گے، یہ تمہارا بھائی جو تمہارے اہل و عیال ہوں گے، جو قبر تک تمہارے ساتھ جائیں گے، دنیا کے اندر جو جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، جو تعلقات ہیں، ان کو نبھائیں گے، لیکن مرنے کے بعد یہ تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا دوسرے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تمہارا یہ عالم آ جائے اور تم دوسرے دوست کو پکارو، اپنے دوسرے بھائی کو بلاؤ اور اسے کہو، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ قبر تک تمہارا ساتھی ہوں، اور جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تیرے اور میرے راستے جدا ہو جائیں گے۔ فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اس کے میں ہم کوئی راحت نہیں پاتے، اس بھائی کے اندر بھی، اس رشتے کے اندر بھی ہم کوئی راحت نہیں پاتے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارا مال ہے جو صرف قبر تک تمہارے ساتھ ہوگا، یعنی تمہاری زندگی، یہ دنیا کی زندگی اس وقت تک تمہارے ساتھ ہوگا، جیسے تم مرتے جاؤ گے یہ تمہارا مال تمہارا نہیں رہے گا، تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے اندر بھی ہم کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تیسرا جو تمہارا دوست ہے وہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جو کہیں گے ہم قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، میزان میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ تیرے رب کے ساتھ ہم جھگڑا کریں گے کہ اے رب یہ دنیا کے اندر یہ کام کیا کرتا تھا، تیری یوں بندگی کیا کرتا تھا، اے رب ہم اب اس کے لیے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام عرض کریں گے یا رسول اللہ ہاں یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا حقیقت یہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے جو اچھے اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، یہ اس کے پکے دوست ہیں، یہ اس کے سچے بھائی ہیں، یہ اس کے سچے دوست ہیں، یہ اس کے سچے بھائی ہیں۔ لہٰذا اپنے اعمال کو درست کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔